بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 12 رجب 1444 ہجری مطابق 3 فروری 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 28، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ غم کا سال۔ شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھ دینے والے مسلمان اور کافر تقریباً 3 سال تک قید رہے۔ اس مدت میں انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی، عورتیں بھی۔ فاقوں نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کی وجہ سے جو ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، خیر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ ان میں ہشام بن عمرو اور مطعم بن عدی پیش تھے۔ ہشام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، جبکہ مطعم کا انتقال کفر ہی کی حالت میں ہوا۔ اس قید نے جناب ابو طالب کو بالکل نڈھال کر دیا۔ چنانچہ قید سے نکلنے کے بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مضبوط سہارا تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ ہر طرح سے آپ کو سپورٹ بھی کیا۔ اس لیے ان کی موت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اثر ہوا۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھی، اپنی ساری دولت آپ کی دعوت کو پھیلانے میں قربان کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر ان کی تکلیفوں کا سامنا کر کے گھر میں تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی، آپ کی ہمت باندھتی۔ ان کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا ذریعہ تھا۔ ان کا انتقال رمضان نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر 2 سب سے مضبوط سہارے تھے، ابو طالب اور حضرت خدیجہ۔ ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے انتقال سے آپ کو کافی تکلیف ہوئی اور آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ اب تک ابو طالب ڈھال بنے ہوئے تھے، لیکن اب کوئی ڈھال نہ رہی۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بدتمیزیاں کی، ان کی جرأت وہ پہلے نہ کر سکے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ مکے کے لوگ ایمان لانے والے ہیں نہیں، تو کیوں نہ مکے سے باہر کسی دوسرے شہر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ یہی سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اہل مکہ سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ اخلاقیات۔ مومن کا آئینہ ہے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ایک مومن کو دوسرے مومن بھائی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، اس بات کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دے کر بڑے اچھے اور پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ مومن اپنے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو ٹھیک کرے۔ ادب المفرد 238۔ ہم میں سے کون ہے جس میں صرف خوبیاں ہی ہیں؟ ہر انسان میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے۔ یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتاتی ہے کہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسری طرف یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر انسان آئینے کی طرح سچا، مخلص، وفادار ہو جائے تو بڑی حد تک وہ اپنی اور دوسروں کی کمیوں اور برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ آئینے کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہونے والے شخص سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ یہی رویہ رکھنا چاہیے، اسے کبھی کوئی بات غلط یا جھوٹ نہ بتائے، بلکہ ہمیشہ اس کو صاف اور سچی بات بتائے۔ اسی طرح آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے انسان کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی صرف برائی بیان نہ کرے، بلکہ اس کی اچھائی کا بھی تذکرہ کرے۔ آئینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ چہرے کے داغ دھبوں کو ان کی اصل شکل میں دکھاتا ہے، بڑھا چڑھا کر یا کم کر کے پیش نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کسی کی غلطی کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرے۔ آئینہ وہ آپ کی بات آپ ہی کو بتاتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی اور کو نہیں کہتا۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی اسی سے بتائے، پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے اس کی غلطی بیان نہ کرے۔ آئینہ کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کو شرمندہ نہیں کرتا، نہ ہی اسے گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب صرف اسی کو بتائے، نہ اس کو حقیر سمجھے، نہ اسے برا بھلا کہے۔
آئینہ کسی کا راز نہیں بتاتا، اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا راز کسی کو نہ بتائے۔ آئینہ اپنی میموری میں کچھ محفوظ نہیں رکھتا، آپ جیسے ہی اس کے سامنے سے ہٹیں گے وہ آپ کی تصویر کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ اگر کبھی اس کے اور دوسرے بھائی کے درمیان ناپسندیدہ بات یا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ اسے بھلانے کی کوشش کرے، اپنے سینے میں کوئی کینہ نہ رکھے۔ دستک نعمت صرف مال کی شکل میں ہی نہیں ہوتی۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ساری نعمتوں کو بھول کر صرف مال و دولت کو اہمیت دیتا ہے، اور جب اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے جبکہ دوسروں کے پاس بہت مال و دولت ہے تو وہ پریشان و مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتیں صرف مال کی شکل میں ہی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مال کم ہو لیکن علم کی دولت ہو سکتا ہے آپ کے پاس اچھی بیوی ہو، آپ صاحب اولاد ہوں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، آپ کے اچھے دوست ہوں، آپ کو اپنے وطن میں ہی روزی کے مواقع حاصل ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ تندرست ہوں اور کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہوں۔ تو یہ سب چیزیں بھی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اگر آپ کو مال کم ملا لیکن اس کے سوا بہت سی نعمتیں حاصل ہیں تو یقین جانیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو تو یہ نعمتیں بھی حاصل نہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مسائل: بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے یا مرا ہوا پیدا ہو تو کیا کریں؟ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے یعنی اس میں زندگی کے آثار پائے گئے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس پر زندوں کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کا نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، یہاں تک کہ وراثت بھی جاری ہوگی۔ اور اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یعنی پیدائش کے بعد اس میں زندگی کے آثار بالکل نہیں پائے گئے تو نہ اس کا نام رکھا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز پڑھی جائے گی، بس اسے غسل دے کر ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔